آج جیسے کہ ہمیں معلوم ہے حضرت امام حسن کی یوم ولادت کا دن ہے، اس کے حوالے سے ہمیں کچھ تعلیم دے پلیز. حاجی ان کے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیے. یقیناً. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 15 رمضان ملت اسلامیہ کے لیے تاریخ اسلام کا ایک وہ خوبصورت اور حسین ترین دن ہے کہ جب حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. اور 3 ہجری کا زمانہ تھا اور آج ہی کے روز حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گھر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. آپ نے ان کے بچپنے کے حوالے سے ذکر کیا. امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بچپن میں رسول خدا کی ان سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب رسول خدا امام حسن اور امام حسین کو مدینہ کی گلیوں میں لے کے چلا کرتے تھے تو لوگ یہ عالم دیکھتے تھے کہ کبھی رسول خدا امام حسن کے چہرے کا بوسہ لیتے ہیں اور کبھی امام حسین علیہ السلام کا. لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ ان بچوں سے اس انداز میں اور اس عالم سے محبت کرتے ہیں, تو رسول خدا فرماتے تھے میں ان سے کیوں نہ محبت کروں جبکہ یہ میری دنیا کی زندگی کے پھول ہیں. فرماتے تھے کہ اولاد زندگی کا پھول ہوتی ہے مگر میرے لیے یہ دنیا اور دنیا کی زندگی کے لیے یہ بچے میرے لیے پھول ہیں. اور فرماتے ہیں کہ رسول خدا کہ جنہوں نے میرے ان بچوں سے محبت کی اور ان کے بابا علی بن ابی طالب علیہ السلام سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ جو شخص خلوص دل کے ساتھ حسن اور حسین اور ان کے والدین کے ساتھ محبت کرے تو خداوند عالم روز محشر بھی ان کی بخشش فرمائے گا. تو یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا بچپن, اور خاص طور پہ میں ان کے عقیقے کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ان کی ولادت کے ٹھیک 7ویں روز رسول خدا نے خود ان کا عقیقہ فرمایا اور ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ دیا اور بکرے کا بھی صدقہ دیا. اور سب سے خوبصورت بات ہے امام حسن کا نام تجویز کیا جانا, کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان ایک مکالمہ ہوا, ایک ڈائلاگ ہوا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا جائے. تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے پوچھا یا علی آپ فرمائیے. تو علی فرماتے ہیں کہ میں بچے کا نام رکھنے کے معاملے میں رسول خدا پہ سبقت نہیں لے سکتا, یعنی میں انیشیٹ نہیں کر سکتا. تو دونوں مل کر رسول خدا کے پاس جاتے ہیں. تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں اللہ پر سبقت نہیں فرما سکتا. تو اس وقت جبرائیل امین یہ حکم لے کر نازل ہوئے کہ اس بچے کا نام حضرت ہارون جو کہ نبی اللہ ہیں ان کے بیٹے کے نام پر شبر رکھا جائے, کیونکہ علی کو آپ سے وہ نسبت ہے جو کہ موسیٰ کو ہارون کے ساتھ تھی, تو لہٰذا آپ ان کا نام حضرت ہارون کے بیٹے شبر کے نام پہ رکھیں. تو رسول خدا نے فرمایا کہ جو شبر ہے یہ تو دوسری زبان کا لفظ ہے. تو اس وقت جبرائیل امین نے ان کو یہ کہا کہ آپ اس کو عربی زبان میں حسن کے نام پر ان کا نام رکھیے. تو اس طرح سے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا نام رکھا گیا. یہ بچہ بچپن سے ہی شرافت میں, نجابت میں, کمالات میں, مطلب اس کی کوئی حدود ہی نہیں ہے. اور پھر جیسے جیسے یہ پروان چڑھتے گئے اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ان کی عبادت, ان کی زہد کا عالم یہ ہوتا تھا کہ وضو کرتے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا, چہرے پہ کپ کپی طاری ہونے لگتی تھی. اور فرماتے تھے کہ بندے پر یہ اللہ کا حق ہے کہ جب بھی وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس کے اعضاء و جوارے اس بات کو محسوس کریں اور اس پر کپ کپی طاری ہو جائے. پھر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ مدینے میں مشہور تھا کہ جس کی بڑی سے بڑی کوئی ضرورت نہ پوری ہو تو وہ در امام حسن پر جائے. ایک شخص آیا امام حسن علیہ السلام کے پاس اور اس نے کہا کہ مجھے ایک بہت مضی دشمن نے گھیر لیا ہے. تو امام حسن نے پوچھا کون سا دشمن ہے؟ تو اس نے کہا کہ قرض نے مجھے گھیر لیا ہے. امام حسن نے کہا دیکھو کسی بندے کا 3 ضروریات کے علاوہ سوال کرنا مناسب نہیں ہے, یعنی اپنی ضرورت کو بیان کرنا. پہلی بات یہ کہ جان کا خطرہ ہو, دوسری بات یہ کہ قرض ایسا ہو کہ اس سے چھٹکارا ہی نہ ہو, اور تیسری بات ہے کہ تنگدستی اس لیول کی ہو کہ جو انسان کی جان پر بن جائے. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے جو کچھ مال و اسباب تھا اپنا حاضر کر دیا. 5000 درہم ایک ضرورت مند کو امام حسن نے دیے. اسی طریقے سے ایک اور ضرورت مند آیا تو امام حسن نے 50 اشرفیاں, امام حسین نے 50 اشرفیاں اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے 50 اشرفیاں اس کو عطا کی. وہ شخص حیران کہ میری ضرورت تو انتہائی کم تھی اور میں اتنا کچھ لے کے جا رہا ہوں. یہ ہے سخاوت امام حسن مجتبی علیہ السلام. یہی وجہ ہے کہ ان کا دسترخوان جاری و ساری رہتا تھا. جی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نا ہمارے آج پروگرام میں ٹاپک ہے بہن بھائی کے رشتہ, بھائی بھائی کا رشتہ, بہن بہن کا رشتہ. سو اسی مناسبت سے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کا جو رشتہ تھا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جی ہاں, امام حسن اور امام حسین دیکھیں تاریخ میں یہ 2 بھائیوں کا جو رشتہ ہے اس لحاظ سے ایک بالکل منفرد ہے کہ یہ وہ 2 بھائی ہیں جن کو رسول خدا نے جنت کے اہل جنت کے سردار قرار دیا ہے. اور وہ فرماتے تھے کہ حسن و حسین دونوں امام ہیں
چاہے وہ قیام کریں چاہے وہ بیٹھ جائیں. تو ان دونوں بھائیوں کا ایک ایسا لازوال رشتہ ہے کہ احترام کا یہ عالم ہے کہ امام حسین نے اپنی زندگی میں کسی بھی فیصلے میں اپنے آپ کو امام حسن پر کبھی مقدم نہیں کیا, ہمیشہ ان کی رائے کو پرائیورٹی دی اور ان کی رائے کے سامنے سر تسلیم خم کیا. جب تک امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا دور امامت تھا, امام حسین علیہ السلام ان کے پابند رہے. تو یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسن نے کس انداز میں, اور پھر دونوں بھائی جس طرح سے مل کر رہتے تھے اور جس طرح سے مل کر ایک اصلاح معاشرہ کرتے تھے کہ اگر کسی بزرگ کو بھی اگر اس کی وضو کی تصحیح کرانے کے پڑی تو اس انداز سے انہوں نے اپنا خلق اختیار کیا کہ وہ شخص حیران کہ غلطی میری تھی مگر مجھے میری کس انداز سے اصلاح کی. تو یہ دونوں بھائیوں کا ایک خاص ایک طرہ امتیاز تھا. پھر ان کی عبادت اس میں بے مثال ہیں, یہ اپنے خلق میں بے مثال ہیں, یہ اپنے علم میں بے مثال ہیں کہ جن کے متعلق خود رسول فرماتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا وہ ہے کہ میرے اور علی کے بعد یہ لوگوں کا ہادی بنے گا اور یہ لوگوں کو میرے حقائق کی خبریں دے گا, میرے آثار کی خبریں دے گا, میری معرفت عطا فرمائے گا. تو یہ ان دونوں بھائیوں کا عالم تھا. پھر محبت ایسی تھی کہ دونوں بھائی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور یہی محبت تھی کہ جو کہ اولاد علی میں بھی منتقل ہوئی. اور پھر بہن بھائی کے جہاں تک تعلق ہے تو پھر امام حسین اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ, وہ ایک ایسا لازوال رشتہ کہ تاریخ اسلام اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ شریکت الحسین قرار پائیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ. تو یہ بھائی بھائی کا رشتہ اور یہ بہن بھائی کا رشتہ یہ تاریخ اسلام کے وہ انمٹ نقوش ہیں کہ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے رشتے جدا جدا ہیں. ہاں, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے کہ یہ کچھ حقائق ایسے ہیں جو بہن کی طرف بھائی کے ہوتے ہیں جن کی ادائیگی بہت ضروری ہے. تو یہ ان حقائق کے بارے میں بھی ذرا لوگوں کو بتائیں کیونکہ مجھے لگتا ہے یاد دہانی کراتے رہنا ذرا ضروری ہو جاتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور یہ ایام رمضان اس سے بڑھ کر کون سے لمحات ہوں گے کہ جب ہمارے دل دماغ ذہن آمادہ ہیں کہ ہم اس بارے میں سنیں. دیکھیے, رشتوں کو برقرار رکھنا, رشتوں کی افادیت کو سمجھنا, رشتوں کو جوڑے رکھنا اتنا اہم ہے کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ السنت نعمتن, یعنی صلہ رحمی نعمت ہے. اگر تم نعمت پانا چاہتے ہو تو تم صلہ رحمی اختیار کرو, اپنے رشتوں کی قدر کرو جیسے بہن بھائی کا رشتہ ہے. یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص خلوص دل کے ساتھ اپنی بہن کے گھر جائے اور اس کے ساتھ دلی محبت کا اظہار کرے, اس کی ضروریات کا خیال رکھنے کی کوشش کرے, خداوند عالم اس کے لیے رزق کشادہ فرمائے گا, اس کی عمر میں اضافہ فرمائے گا, اس کی کتنی ہی مشکلات اور پریشانیوں کو خداوند عالم اس لحاظ سے دور فرمائے گا کہ صرف اس نے اپنی بہن کا احترام کیا, اپنی بہن کی جانب محبت بھری نگاہ کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہنوں کو چاہیے بھی کیا ہوتا ہے, ان کو بھائیوں کا کوئی مال دولت اسباب نہیں چاہیے ہوتا, صرف ایک توجہ, ایک خلوص, ایک پیار. اور ہمارا دین ہی محبت پر ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر دین محبت کے سوا کچھ اور ہے, اور آل محمد کے گھرانے میں اس سے بڑھ کر کوئی مثالیں کہ رشتوں کی محبت کیا ہے, رشتوں کا تقدس کیا ہے, اس کے لیے دنیا آل محمد کے در پر جب آئے گی تو ایک سبق ضرور حاصل کرے گی, ایک درس ضرور حاصل کرے گی, کہیں نہ کہیں اپنی اصلاح ضرور کرے گی, کہیں نہ کہیں وہ زندگی میں اپنا تزکیہ نفس ضرور کرتی ہوئی دکھائی دے گی. تو یہ وہ مثالیں ہیں, یہ وہ دن ہے جب ہمیں سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, غور کرنا ہے, ہم کون ہیں, ہم کہاں سے آئے, ہمیں کہاں جانا ہے. بالکل. مولانا صاحب, ہم دیکھتے ہیں لوگ اکثر نا شادی کے بعد ان کی فیملی جو ہے وہ نیوکلیس ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات اگر آپ کے شوہر کو یا آپ کی بیگم کو آپ کی بہن یا آپ کا بھائی نہیں پسند تو لوگ کتراتے ہیں ان کو گھر پہ بلانے سے یا ان کو خاندان میں اس طریقے میں سے ان سے ملنے سے. تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, اسلام اس بارے میں کہتا ہے کہ آپ کو ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے. جہاں ایک شوہر کے لیے اس کی زوجہ کا اس پر حق ہے, اس کی ضروریات کا, وہ جتنی بھی ہیں وہ سب مقدم ہے, اس کے ساتھ پیار محبت خلوص کے ساتھ پیش آنا وہ سب کا سب اہم ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو خونی رشتے ہیں جن کا احترام اور جن کا پاسداری رکھنے کا خدا رسول اہل بیت نے ہمیں حکم دیا, اہل بیت نے کر کے دکھایا, محمد و آل محمد نے. تو ان رشتوں کی اہمیت کے لیے ہمیں ایک توازن کریٹ کرنا پڑے گا, کچھ ڈائلاگ کرنے پڑیں گے, کچھ کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی. یہاں میں پیغام دوں گا کہ جہاں جہاں اس طرح کی کہیں ڈفرینسز ہیں تو لیٹس سٹ ٹوگیدر, آپس میں بیٹھیں, کمیونیکیشن, ڈائلاگ کریں, کمیونیکیٹ کریں, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے.